تو حادثاتی طور پر یا غیر شعوری طور پر اس لائن کو نہیں چنا گیا, صحیح, اس لائن کو نظریاتی طور پر چنا گیا. صحیح, چونکہ جب دیکھا گیا کہ میڈیا کی دنیا میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں, بالکل, اور ان کے سامنے جب ہمارے نمائندے بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل سم بکم عمي ہو کر بیٹھتے ہیں, یا پھر اور ان کی موجودگی کے اندر ان کی موجودگی کے اندر ہمارے نظریات کو تار تار کیا گیا. بے شمار واقعات ایسے ہیں, یہاں کسی کا نام لینا مقصود بھی نہیں اور مناسب بھی نہیں, کہ ان کی موجودگی کے اندر یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام پر تنقید ہوتی رہی اور وہ چپ ہو کر بیٹھے رہے. پھر بڑوں کی مشاورت سے, بڑوں کے حکم سے انہوں نے کہا بھائی اس میدان کے اندر کچھ احباب ہمارے ہونے چاہیے. تو ان احباب کی مشاورت اور حکم پر پھر اس لائن کے لیے تیاری کی گئی, اور اس لائن میں پھر ہم اترے, اور جو کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مین اسٹریم میڈیا یا بہت سی فیلڈز کی طرح مین اسٹریم میڈیا میں بھی ایک مخصوص طبقے کا غلبہ ہے, تو وہاں پہ ایک دیندار آدمی کو اور بالخصوص صحابہ کرام کے عنوان پر بات کرنے والے بندے کو اپنی اسپیس بنانے میں بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں. تو ان پرابلمز کو آپ نے کیسے فیس کیا اور اپنی جگہ وہاں پر آپ نے کیسے بنائی؟ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جو صحابہ کرام کی محبت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت جلد نوازتے ہیں. اس کے دو پہلو ہیں. صحیح, ایک یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی محبت میں ان کی جوتیوں کی نوکری کرتا ہے, ان کی چاکری کرتا ہے, ان کے گن گاتا ہے, اسے اللہ نوازتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 1400 سال بعد شاید صحابہ کرام کی یہ بھی کرامت ہے اہل بیت اعظام کی کہ جو ان کے حقوق کے معاملے میں ڈنڈی مارتا ہے وہ اوپر سے نیچے بھی بہت جلدی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک رہی اپنا اسپیس بنانے کی, تو مین اسٹریم میڈیا پر آج بھی 80% لوگ ہمارے نہیں ہیں. شاید یہ بات میں کسی انٹرویو میں پہلی مرتبہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ہم بڑی محنت سے اور بڑی عرق کے ساتھ, بڑی دلجمی کے ساتھ, بڑے مطالعے کے ساتھ جاتے ہیں, اور جب ہم کسی ریکارڈنگ پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں تو میڈیا کی دنیا میں ہمارے لوگوں نے کبھی کام نہیں کیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں خانقاہوں میں ہمارا کام ہے, مدارس میں سب سے اچھا کام ہمارا ہے, تعلیمی نصاب کے اعتبار سے سب سے اچھا کام ہمارے لوگوں نے کیا, ہر اعتبار سے تصنیف کے کام میں, تالیف کے کام میں, تقریر کے میدان میں سب سے اچھا کام ہمارے لوگوں کا ہے. مگر میڈیا کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو میں آج بھی کہوں گا, شاید ہمارے اکابر اس بات پر آئندہ کے لیے غور کریں تو بہت اچھی بات ہوگی کہ میڈیا کی دنیا میں اب بھی ہم زیرو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کی دنیا میں صرف ایک یہ کام نہیں ہے کہ آپ مائک پر بیٹھیں, ایک بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے تو اس سوال کا جواب دینا ہے, صرف یہ کام نہیں ہے. میڈیا پر اب ہم یہاں کوئی مولوی صاحب جلسے میں تقریر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بزرگوں, دوستوں, بھائیوں. جہاں ہم بیٹھتے ہیں نہ کوئی بزرگ ہوتا ہے, نہ کوئی دوست ہوتا ہے, نہ کوئی بھائی ہوتا ہے, نہ کوئی اپنا ہوتا ہے, بلکہ یہاں تک نہ کوئی اپنی ہوتی ہے, وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا, سارے غیر ہوتے ہیں. تو وہاں اسپیس بنانا یہ صرف میرے اللہ کا فضل ہو سکتا ہے, ادروائز بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کی وجہ میں بتانے لگا ہوں کہ ہم بڑی محنت کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں جو عوام تک جانا چاہیے, مگر پی سی آر میں بیٹھا وہ بندہ ہمارا نہیں ہوتا. میں نے ایک مذہبی جماعت کے بڑے پروگرام میں یہ کہا تھا, میں نے کہا جی آپ کا پورے ملک کے اندر بڑا نام ہے, آپ کے پاس سیٹیں بڑی ہیں, آپ کے پاس لوگ بڑے ہیں, خطیب بڑے ہیں, آپ کی قربانیاں بڑی ہیں, آپ کی جدوجہد کئی سالوں سے کئی دہائیوں پر محیط ہے, مگر آپ مجھے اپنے پاکستان کے کسی ایک چینل کے ایک پی سی آر میں ایک بندہ دکھا دیں. اس اعتبار سے میں یہ سوال کرنے میں حق بجانے بھی ہوں کہ میڈیا کی دنیا میں ہم زیرو ہیں. ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی محنت کر کے, کوشش کر کے, جدوجہد کر کے ہم ایک پروگرام ریکارڈ کرواتے ہیں, اور پی سی آر میں بیٹھا ہوا بندہ اس کو سینسر کر دیتا ہے, اسے کاٹ دیتا ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی اتنی محنت سے یہ بات ہوئی, پورا پروگرام ریکارڈ ہوا, وہ کہاں گیا. تو میں نے ایک بڑی جماعت کے بڑے پروگرام میں, کنونشن میں, میں نے یہ بات کہی, آپ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں, ہر ادارے کے اندر آپ کا کام ہے, ہر شعبے میں آپ کا کام ہے, یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں آپ کے لوگ موجود ہوتے ہیں, صوبائی اسمبلی میں ہوتے ہیں, لیکن آپ کا پورے پاکستان کے کسی ایک ٹی وی چینل کے ایک پی سی آر میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو ہماری گفتگو کو بچا سکے. تو جہاں تک اسپیس کا تعلق ہے, اسپیس کیسے بنتی ہے, میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ یا تو اللہ کا فضل ہے یا سیدنا صدیق اکبر, امی عائشہ اور حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے جوتیوں کی برکت ہے اور کرامت ہے. بے شک. جی, یعنی ایک آٹومیٹکلی آپ کی اسپیس وہاں پر جنریٹ ہو جاتی ہے. جی الحمدللہ, چونکہ میڈیا کا تعلق فیس امپریشن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, فیس ریڈنگ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی بات ریٹنگ دیکھتی ہے, کس کی ریٹنگ ہے, کس کی بات سنی جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے موقع دیا کہ وہ لوگ جو اپنے مذہب کے اعتبار سے بہت پیک کے لوگ تھے یا اپنے مسلک کے اعتبار سے بہت پیک کے لوگ تھے, تو اللہ جل شانہ ان کے سامنے وہ گفتگو کروا دی, یا وہ گفتگو ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے وہ منازل طے کروا دی کہ آج ان کے مقابلے میں جب بھی میڈیا پر بلایا جاتا ہے تو طالب علم کو یاد کیا جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بیان وہاں پہ ریکارڈ کرایا اور آپ سمجھتے ہو کہ بہت ضروری ہے اور وہ روک لیا گیا ہو؟ بے شمار بار ہوا ہے. اچھا, متعدد مرتبہ, ایک مرتبہ, بے شمار مرتبہ ایسا ہوا. احتجاجاً ہم نے یہ بھی کہا چلو آپ اپنے ٹی وی سے اسے نشر نہیں کرتے, آپ ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا نہیں دے سکتے, کیونکہ پیمرا ہے نا جی, جسے بیک پہ پیمرا ہے, پیمرا کی طرف سے بے شمار پابندیاں ہوتی ہیں. لیکن پیمرا یہ تو نہیں منع کرے گا نا کہ وہ آپ کو نہ دیں. بیک اپ ان کو ہوتا ہے,